ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کل ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی آج ہم آیت نمبر 133 مکمل کریں گے. سورہ بقرہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں ہے اور یہ جو ہم اس وقت آیات پڑھ رہے ہیں 133 134 اور اس کے آگے ان میں یہ بتایا گیا ہے. مینلی میں آپ کو تھوڑا سا تعارف بتا دوں, اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے, تفسیر پڑھیں گے. ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں دونوں کے باو اجداد جو تھے, یعنی فور فادرز میں جو جن کو دونوں مانتے ہیں, وہ بڑی شخصیت جو ہیں, وہ بڑی ہستی, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. دونوں ہی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ہی جد امجد کے دین کی پیروی نہیں کی, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف توحید کا پیغام تقریباً تمام بر اعظموں میں پھیلایا. بہت زیادہ سفر کیا انہوں نے دنیا میں, اور انہوں نے ایک توحید کے لیے جو ہے ان کا سارا کاز تھا کہ خدا ایک ہے, رب ایک ہے, اور وہ اس کی صفات اور ایک ایمان کی مضبوطی کہ اتنی کہ ان کو خلیل اللہ کا جو ہے وہ نام دیا گیا. اور یہودی اور عیسائی جو ہیں انہوں نے بعد میں شرک کے جو ہے نا اس میں اضافہ کر لیا. اب عیسائی جو ہیں وہ ڈاکٹرین آف ٹرینٹی, عقیدہ تثلیث کو سمجھتے ہیں کہ خدا جیسس کرائسٹ اور روح مقدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تینوں خدا ہیں. یہ خدا کو تین مانتے ہیں کہ ایک نہیں, یہ تین میں ہے, تین میں ہے خدا کی صفت اور وہ خدا ہیں. اسی طرح یہودیوں کی ایک جماعت ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتی ہے. اب یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ذکر ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ توبہ میں بھی ان کا ذکر ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کی وجہ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوگی, کہ کیوں یہ لوگ, کیوں ایک جماعت جو ہے وہ شرک کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہے اس وقت تشریف لائے. تو یہ ایک ایسا وقت تھا جب بیبیلون کا جو کنگ تھا اس نے یروشلم پورا تباہ کر دیا, یعنی ہزاروں یہودی جو ہے وہ اس میں قتل ہوئے, حتیٰ کہ پورا شہر ویران تھا, گھوسٹ سٹی تھا, کہیں بھی کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا, ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ جاننا چاہا کہ وہ ان پر یہ راز کھول دے کہ کس طرح وہ شہر کو بسائے گا, اور یہاں جو ساری آبادی ختم ہوگی کس طرح دوبارہ لوگ آئیں گے, اور کس طرح سے جو ہے نا دین کی تمام کتابیں جلا دی گئی تھیں. تو رات کے تمام ہولی بکس جو تھیں اس نے جلا دی تھی کنگ آف بیبیلون نے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ کیا, اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آتا ہے عزیز الحکیم, یعنی وہ غالب اور حکمت والا ہے, یعنی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا حکمت کے ساتھ ہے. اپنی ایک اس کا ٹائم پلان ہے اور اس کو پتہ ہے کس کے لیے کب کس میں بہتری ہے, اور کس طرح سے اس نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی حکمت کے ساتھ اپنے فیصلوں پہ جو ہے اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے ایک خاص جگہ پر سلا دیا. وہ سوئے اور ان کو ایک طرح سے وہ موت کی دنیا میں چلے گئے, لیکن اس کو گہری نیند کہتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہی رہے, حتیٰ کہ ان کی عمر بھی سیم رہی. جب وہ 100 سال کے بعد دوبارہ ہوئے, وہ 40 سال کے تھے تقریباً جو روایات میں ہیں, وہ اسی طرح اٹھے. ان کے پاس جو ان کی فوڈ تھی وہ بھی سٹیل نہ ہوئی, نہ ان کا باڈی کو کوئی افیکٹ ہوا نہ ان کی فوڈ کو. ہاں البتہ جب وہ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ڈونکی جو تھا, گدھا وہاں نہیں تھا, گدھے کی جگہ پر جو ہے نا بونز پڑی ہوئی تھی اسی جگہ پر اسی طرح سے. تو اب ان کو وہ اٹھے اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ 100 ایئرز کے بعد اٹھے ہیں. انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ مجھے سواری چاہیے, میں نے اپنے گھر جانا ہے. تو ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کی گھر واپسی کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا, اور ان کا گدھا اسی طرح سے ان کے سامنے وہی انہی ہڈیوں پر گوشت پوشت سب آ گیا اور ان کے سامنے وہ بن گیا. اور انہوں نے یہ موت کے بعد زندگی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ ایک معجزہ تھا. اب کیا ہوا کہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. انہوں نے راستے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں, گھر کے بارے میں, جس کو بھی دیکھا ایک نئی ساری قوم تھی, اپنی لوگوں سے پوچھا اپنے گھر کے بارے میں. کوئی بھی عزیر نام کی کسی ہستی کسی نبی کو نہیں جانتا تھا. تمام لوگ لا علم تھے. تلاش کرتے کرتے انہیں ایک بہت اولڈ لیڈی ملی
اور وہ جو بوڑھی خاتون تھی وہ بلائنڈ بھی تھیں اور چل پھر نہیں سکتی تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے جب ذکر کیا کہ میں عزیر ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت پرانا ٹائم ہوا، ان کی تو انتقال ہو گیا تھا، تو آپ نہیں ہو سکتے. اس نے پھر بھی انہوں نے انہیں کنونس کیا کہ میں اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے گہری نیند سلا دیا اور یہ سب باتیں. تو پھر اس عورت نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ میں دیکھنے لگوں، کہ میری نظر واپس آ جائے اور میری صحت اچھی ہو جائے. تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی بینائی واپس آ گئی اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. تو اس نے دیکھتے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا. اس نے بالکل گواہی دی کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں اور آپ ہی عزیر علیہ السلام. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس لے جائیں. تو پھر وہ جو ہے ان کو ان کی فیملی میں لے کر گئی. جب فیملی میں لے کر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل 40 ایئرز کے ہیں اور 100 سال پہلے جو ان کا بیٹا تھا اب اس کی ایج 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی. وہ تو بالکل اولڈ تھا، اس کے سفید بال تھے اور اس کو بتایا گیا اور ان کی فیملی کو کہ یہ ان کے والد ہیں. وہ تو بالکل ینگ تھے 40 ایئرز کے، ان کے بلیک ہیئر تھے. اب وہ فیملی اس بات کو قبول نہیں کر رہی تھی کہ یہ ہمارے فادر ہیں. تو جو ہے اس پر انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر جو تھے ان کے کندھے پر ایک مول کا ایک تل کا نشان تھا. تو انہوں نے گواہی کے ثبوت کے طور پر اس کو دیکھنا چاہا. جب دیکھا تو ان کے کندھے پر تل کا نشان تھا. اس پر اس فیملی نے ان کو پہچان لیا اور ان کو پتہ چلا کہ اللہ نے ایک بہت بڑا معجزہ کر دیا کہ وہ جو ہے ان کو سلا دیا اور 100 سال کے بعد وہ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے واپس جو ہے وہ جاگ گئے. تو یہ سب بہت زبردست ایک لوگوں کے لیے تھا اور تمام لوگوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کی نبوت، ان کی سب کچھ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. لیکن اس وقت تک تورات کے تمام نسخے جل چکے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کا، ان کو زبانی بھی یاد تھی اور انہوں نے تورات کا ایک نسخہ کہیں چھپایا ہوا تھا. اور اس وقت عام طور پہ لوگ زمین میں پتھروں کے نیچے چیزوں کو محفوظ کر دیتے تھے. اب وہ اسی جگہ پر گئے اور تورات کا وہ نسخہ بھی نکال لیا اور ان کو یاد بھی تھی اور مزید بھی انہوں نے لکھوائیں. اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور واپس دین الہی کی طرف آئیں. اس طرح تمام لوگ ایک دین پر، ایک خدا کی عبادت پر اکٹھے ہو گئے. ان میں جو گروپنگ ہوئی ہوئی تھی ان سب کو انہوں نے دوبارہ سے اکٹھا کیا اور جو ہے وہ تقریباً 200 ایئرز تک جو ہے نا وہ اسی راہ ہدایت پر چلتے رہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ڈیٹیریشن ہوئی اور وہ بت پرستی کی طرف آ گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ سالوں کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد بھیجا. تو یہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی سٹوری ہے. چونکہ وہ دنیا سے غائب رہے تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جنت میں رہے ہوں گے اللہ کے پاس، اس لیے وہ ان کا خیال تھا یہودیوں کا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہ اللہ نے ان کو صلح بھی دیا، موت بھی دے دی، زندگی بھی دے دی اور اپنے پاس رکھا اور دنیا میں بھیج دیا. تو اس وجہ سے ایک جماعت کہتی ہے، حالانکہ یہ سب شرک ہے، تمام انبیاء اللہ کے پیدا کردہ ہیں. تمام انبیاء کو اللہ نے انسان پیدا کیا اور وہ جو ہے کوئی بھی خدا کا بیٹا یا یہ تصور کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے. وہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا اور ان پر اپنی کتابیں اتاریں اور ان کا مقام تمام انسانوں میں بلند کیا، انبیاء کا مقام. نمبر 133 ترجمہ. کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے 12 بیٹوں سے یہ عہد لیا کہ میرے جانے کے بعد ایک میری وصیت ہے، ایک میری نصیحت ہے کہ ایک خدائے واحد کی عبادت کرنی ہے، اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا. اور ان سب نے یہ عہد لیا کہ ہم ایک عبادت کریں گے ایک خدا کی. تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہود و نصارہ سے یہ بات ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ کے آباء و اجداد میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے جو نام نے اور ان کے اولاد میں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل میں جو تمام انبیاء آئے، تو ان سب کے جو ہے ان پوری آل کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ عہد لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قائم رکھنا ہے، ایک خدائے واحد کی عبادت کرنی ہے. اور قرآن پاک میں ہے کہ تمام انبیاء نے ایک خدا کی عبادت کی ہی تعلیم دی. اس کے بعد لوگوں نے اس کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں، اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ایڈ کر لیا. تورات میں، انجیل میں کہیں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں
یا خدا کی کوئی شریک ہے اور نبی. تمام انبیاء نے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، سب نے توحید کا پیغام دیا، ایک خدا کی عبادت کا درس دیا. تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.